السلام علیکم۔ ہمارے چینل ISM 76 TV کے غور سے اذان الاسلام کا پارٹ 2 بیان کرتے ہیں۔ ہم نے پارٹ 1 پہلے بیان کیا تھا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ طوفان کا آغاز تندور سے ہوگا۔ کشتی کی تباہی سے پہلے اللہ کے اذان الاسلام سے فرمایا کہ طوفان کی ابتدا اس وقت سے ہوگی جب تندور سے پانی ابلنا شروع کر دے گا، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے نام کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دے دینا۔ اذان الاسلام نے جب دیکھا کہ تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تو تمام ایمان والوں نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ واضح ہے کہ آپ کے جتنے بھی امتی کشتی میں سوار ہو رہے تھے، انہیں اس طوفان کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو آنے والا تھا، تو انہوں نے بس اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اس قدر بڑے طوفان سے بچ گئے۔ طوفان کی کیفیت۔ اس طوفان کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک تندور سے ہوئی۔ اس کے بعد آسمان سے پانی کو برسنے کا حکم ہوا، اور دوسری طرف زمین میں سے چشموں کا پانی ہر طرف رواں ہو گیا، جیسے کہ اللہ کے ارشاد 5 سورۃ القمر کی آیت 11 سے 12 میں ہوتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی چشموں سے پانی کے ذریعے پانی بہا دیا، تو دونوں پانی باہم مل گئے اس مقدار پر جو ان کے مقدر تھی۔ چنانچہ آسمان اور زمین کے پانی جب باہم مل گئے تو اس قدر شدید سیلاب آیا کہ اس کی موجیں جب اٹھتی تو بڑے سے بڑے پہاڑ ان میں گم ہو جاتے، مگر ان کی موجیں میں اذان الاسلام کشتی بڑی آرام سے چلی جا رہی تھی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے کہ ترجمہ، اور وہ کشتی انہیں لے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ کشتیاں اور بھی ہوگی مگر اللہ نے صرف اسی کشتی کی حفاظت فرمائی کہ دیگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا تھا، چاچا ان کی کشتی تو بہت دی گئی۔ غرق ہونے والے میں زوجہ بھی اور بیٹا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں پر ضرور ہوتا ہے۔ اس عظیم طوفان میں غرق ہونے والے میں آپ کی زوجہ حالتہ نامی بھی تھی۔ یہ راہ سے بھٹک چکی تھی، ان لوگوں سے بھی کہا کرتی تھی کہ معاذاللہ اذان الاسلام دیوانے ہیں، اس لیے ان کی کوئی بات مت مانو۔ ان کے مقدم میں بھی غرق ہونا تھا اور یہ بھی غرق ہو گئی۔ اذان الاسلام کی زوجہ کے علاوہ آپ کا ایک بیٹا کا نامی بھی تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے سام، حام، یافس مومنین تھے۔ یہ تمام تو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، مگر صرف کنعانی اپنی ہٹدرمی اور نافرمانی کی وجہ سے کشتی پر سوار نہ ہوا تھا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اپنے والد کے خلاف ان کے ساتھ مل کر طرح کی باتیں کیا کرتا رہا، چنانچہ اس مقدر میں بھی غرق ہونا تھا۔ اذان الاسلام کا بیٹا خود سے یہ خیال کرتا تھا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تو پانی نہیں آئے گا، مگر طوفان کا پانی تو پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا اور یہ ڈوب گیا۔ اپنی اولاد کسی پیاری نہیں ہوتی، خواہ وہ کیسی نافرمان ہو۔ چنانچہ اذان الاسلام نے جب دیکھا ان کا بیٹا ڈوب رہا تو اللہ کے ان کے حضور دعا کی اس کی بخشش ہو جائے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 35-36 میں وارد ہوتا ہے کہ ترجمہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بہت بڑے ہیں، تم مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا علم مجھے نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور نہ کر تو میں زیادہ کار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ کا بیٹا بھی غرق ہونے والا میں غرق ہو گیا اور کسی بھی پاک چوٹی پر بھی نہ پہنچ سکا۔ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان الاسلام کی نظر کے سامنے وہی غرق ہو رہا تھا کہ آپ نے اس کے لیے اللہ کریم کے حضور فرمائی۔ یہ بھی سچ ہے کہ بندہ عذاب کا حقدار بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی دعا خواہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو کبھی کارگر نہیں ہوتی، اسے دعا توبہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے نے ڈوبتے ہوئے اپنے والد سے التجا کی اور اپنے حفاظت کے لیے دعا مانگی ہو، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر کوئی دعا اور التجا کبھی کام نہیں آتی۔ اس لیے جس قدر جلد ممکن ہو توبہ کر لے، اور اس سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ بندہ نافرمانی سے عاطل امکان پیچھتا رہے۔ بلی تخلیق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے 2 گھوڑے کشتی میں سوار فرما لیے تو آپ کے پیروکار نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم کس طرح اطمینان سے بیٹھ کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیر اور دیگر پرندے بھی ہیں۔ چنانچہ شیر کو بخار نے آ لیا۔ دنیا میں سب سے پہلے شیر بخار میں مبتلا ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، چوہوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے، وہ تو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کو خراب کر دیتی ہے اور ہم آسمان بھی خراب کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے ان کے حکم سے شیر کو زور
की छींक आई तो उसकी नाक से बिल्ली निकली, जिसको देखकर चूहे छुप गए। इसके बाद किसी ने भी चूहे को शिकायत नहीं की। पानी की बुलंदी और दुनिया की तबाही। पानी की बुलंदी इस कदर थी कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ से भी कई फुट ऊंची थी। पूरी दुनिया का कोई भी बुलंद तरीन पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी हर तरफ पानी पानी था। पानी के सिर्फ अज़न और इस्लाम की कच्ची दवा थी। बाद बुजुर्गों का ख्याल है कि पानी पहाड़ों से इसी गज बुलंदा और पूरी की पूरी दुनिया में हर तरफ पानी पानी था। समुद्र, दरिया और जमीन मिल चुके थे। हर चारों जानिब बस पानी पानी दिखाई दे रहा था। पहाड़, सहरा, जंगल, खुशकी, मैदान, बागात और शहरों के अलावा देगर हमारी तमाम की तमाम तूफान की जद में थी। इस तूफान में दुनिया का कोई भी जानदार जिंदा नहीं रहा था, सिवाय इन जानवरों और इंसानों के जो कश्ती में सवार हुए थे। देगर तमाम परिंद, हैवान, दरिंदे, इंसान, हैवान इस तरह में गर्क हो गए। ये है अंजाम नाफरमानों का। इस दौर में पूरी दुनिया जालिम जाबिर हुक्मान में बड़ी पड़ी थी। इलाके मुल्क में हुक्मान अपनी अवाम पर जुल्म के पार तोड़ते थे और वहाँ मुस्लिम की जिंदा तस्वीर बने हुए थे। इस तूफान की वजह से जालिम हुक्मरान भी ना रहे और जुल्म सहने वाले भी ना रहे, क्योंकि जुल्म करने वाला अगर मुजरिम हो तो जुल्म सहने वाला भी इस कदर मुजरिम है। अल्लाह ताला का मज़ा आ जाता है तो इसके पेट में अगर जालिम आता है तो वही खामोशी के साथ जुल्म सहने वाला भी आ जाता है, क्योंकि जुल्म का बर्दाश्त करना भी जुल्म के ख्याल किया जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तूफान नूह इस्लाम में अल्लाह ताला नूह में से किसी पर रहम फरमाता तो बच्चे की माँ पर रहम फरमाता। साहबा ने दरियाफ्त किया, कौन माँ बच्चा? आपने इरशाद फरमाया, अगर नूह इस्लाम अपनी कौम में 9.5 बरस रहे, आपने ज़ात की हिफाजत और निराशत की। जब वो तनावर हो गया तो इसकी लकड़ी से कश्ती बनाना शुरू कर दी। आपकी कौम के लोग जब वहाँ से गुजरते तो आपका मजाक उड़ाते कि कश्ती में इस कदर बंदो बाला कश्ती किस काम आएगी। मगर जब कश्ती तैयार हो गई, पानी में बहने में फंसने लगे तो एक बच्चे की माँ डर गई और अपने बच्चे को लेकर अपने घर से निकली और एक बुलंद पहाड़ की राह ली। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो पानी वहां भी पहुंच गया। जब पानी इसकी गर्दन तक पहुंच गया, इसने अपने हाथों बच्चे को हाथों पर उठा लिया, मगर पानी में दोनों को ही गर्क हो गए। तो अल्लाह ताला हज़रत नूह इस्लाम की कौम में किसी पर रहम फरमाता तो बच्चे उसकी माँ पर रहम फरमाता। चनाचे साबित होता है कि इस सवाल में रोज नहीं तो कोई भी रूह जिंदा न बचा सवाल उन लोगों के जिन लोगों ने इस्लाम की दावत पर कहा था। कश्ती उतारी जाती है। हज़रत नूह इस्लाम की चीज अपना तूफान मुसलसल 6 माह तक पानी में तैरती रही, हत्ता कि कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से जोड़ी पहाड़ की चोटी पर ठहर गई। जब पानी उतर चुका तो अल्लाह ताला ने फरमाया। सूत्र इरशाद होता है कि तर्जुमा इरशाद हुआ, ए नूह कश्ती से उतर आओ अमन और सलामती के साथ, हमारी तरफ से बरकतों के साथ जो आप पर है और इन कौमों पर जो आपके हमरा हैं। और अंदर कुछ कौमें होंगी आमीन लुत्फअंदाज करेंगे और इनमें से कुछ को आजाद पहुंचेगा। यानी अब रोए जमीन पर कोई काफिर और जालिम नहीं है, अब हर तरफ अमन ही अमन है, बरकत ही बरकत है। अब दुनिया में तमाम आबादी आप ही नस्ल से होगी। वाज़ा रहे तूफान के बाद पूरी दुनिया में जो नस्ल इंसानी चली वो आपके बेटे से चली और आज़ाद आलम इस्लाम के बाद आई आप ही नस्ल से आबादी कायम हुई। तो अल्लाह के ने तूफान को रोकना चाहा तो जमीन पे एक हवा चला दी, जिससे बारिश का बरसना बंद हो गया और इसी के साथ ही जमीन से चश्मे भी थम गए। अब पानी आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो गया। जमीन में पानी को अल्लाह ताला के हुक्म से दस्त करना शुरू कर दिया। जब पानी कदरे कम हुआ तो कश्ती को झूठी पर ठहर गई। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 40 रोज तक तमाम खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने का हुक्म दिया। अगर तक कश्ती तैयार चुकी है मगर अभी भी दरवाजे खिड़कियाँ नहीं खोलनी। जब 40 रोज हो गए तो कश्ती में मौजूद रोशनदान खोलने का हुक्म दिया। इसके बाद आपने कब्र को बाहर भेजा। कब्र भाई काफी देर से होता रहा मगर किसी जगह भी उसकी मौजूद ना पाई जहाँ वो बैठ सकता। चनाचे वहाँ तक वो थका मार वापस आ गया। इसके बाद आपने एक कबूतर रवाना किया मगर वो भी इसी तरह वापस आ गया। सिलसिला मुसलसल सालों तक चलता रहा। 7वें जब कबूतर गया तो वो वापस ना आया। जब शाम को वापस आया तो उसकी दूध में जैतून के पत्ते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ अब जमीन पर पानी कम हो गया है। बहरहाल आप इसी तरह मालूम करवाते रहे। इसी तरह पूरा साल गुजर गया। जब आपको यकीन हो गया कि अब जमीन खुश्क हो चुकी है और आपने कच्चे से बाहर आने का फैसला कर लिया है, क्योंकि पानी की वजह से मिट्टी नरम होकर दलदल की तरह शक्ल इख्तियार कर जाती है। चनाचे आपने अच्छी तरह पानी को खुश्क होने दिया। जब इस बात यकीन हो गया कि आता है जमीन खुश्क हो चुकी है और तो फिर आपने कश्ती से बाहर आने और अपने अमतियों जानवरों को भी बाहर आने का हुक्म दे दिया।
جب آپ کے حکم سے تمام آپ کے اعلی خانہ اور دیگر لوگ جانور زمین پر آ گئے تو اپنے پہلے فرصت میں ایک ذبح خانہ تعمیر کروایا تاکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کی جا سکے۔ پھر جب حلال جانور کی نسل بڑھی تو آپ نے قربانی کی۔ یوم عاشورہ کے روز کی ابتدا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند یہودیوں کے قریب سے گزرے تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آج یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تم لوگوں نے آج ہی کی تھی روزہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا اس تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور اسی روز فرعون غرق ہوا تھا اور اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی جدہ پہ ٹھہر گئی تھی۔ جب کشتی ٹھہر گئی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس روز کا روزہ رکھا تھا۔ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کچھ معلوم تھا ہی مگر اپنے صحابہ کو کچھ کروانے کے لیے روزے سے سوال جواب فرمائے۔ کشتی سے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے زمین پر اتر آئے تو اللہ کریم کا حکم ہوا کہ اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں سب زمین میں ڈبو دیں۔ جنازے جب حضرت اسلام کو تمام تخم جڑے تو مل گئے سوائے انگور کے۔ آپ نے اللہ کے آگے دعا کی تو آوازیں یہ تو ابلیس نے چرا لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ابلیس سے فرمایا کہ انگور کی جڑ لا دے تو اس نے انکار کیا۔ آپ نے جب بیجا سرا کیا تو اس نے شرط رکھی کہ اس کو ایک مرتبہ پانی آپ دیں گے اور 3 مرتبہ ہم چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرط قبول کر لی۔ جب انگور کو زمین میں بو دیا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ایک مرتبہ پانی دیا جبکہ ابلیس نے 3 مرتبہ لومڑی، شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کے خون اس کی جڑ میں ملا دیا۔ جو شیرنی ہے وہ تمام حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، جو اس سے شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اتر آنے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ تھا کہ عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی جائے تاکہ اہل ایمان اللہ کی عبادت سے کس طرح بھی غافل نہ ہو جائے۔ یہی طرز عمل علیہ السلام کے بزرگوں کا بھی رہا ہے، وہ جہاں بھی گئے سب سے پہلے انہوں نے مساجد ہی تعمیر کروائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجودہ دور میں تمام تر انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان سام عربوں کے باپ ہے، خام حبشیوں کے اور ایاس رومیوں کے باپ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حم اور یافس۔ ان تینوں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، عرب، فارسی اور روم۔ چاہے پوری دنیا میں انہی تینوں کی اولاد دھیرے دھیرے پھیل گئی اور قیامت تک انہی سے نسل انسانی کا آباد رہے گی۔ یہ تینوں بیٹے مومن تھے اور کشتی میں سوار تھے۔ حام کا زندہ ہو کر کشتی کا حال بتلانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ ہی میں عرض کیا اے اللہ کے نبی کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دے جس نے کشتی نوح کو دیکھا ہو تو ہم اس کے ہاتھ پر گفتگو کریں۔ آپ انہیں لے کر چل پڑے اور مٹی کے ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس ٹیلے سے مٹی لی اور اپنے والد سے مخاطب ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا نہیں ہمیں تو معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو باذن اللہ تو ہاں مٹی جاتا وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاں سے دریافت کیا کیا تم اس دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں جوانی میں دنیا سے گیا تھا مگر مجھے لگا جیسے قیامت آ گئی ہے، اس وجہ سے میرے سر کے بال یک سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے کشتی نوح کے بارے میں کچھ بتایا۔ ہم نے فرمایا اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھی، ایک میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک میں پرندے۔ جو چوپائیوں کا غبار زیادہ ہو گیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی تھی کہ ہاتھی کی دم ٹٹولنے جب آپ نے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورنی نکلے جنہوں نے دیکھتے غبار کا صفایا کر دیا۔ پھر جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف فرمایا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان زد لگائیں۔ آپ نے ایسے کیا تو اس کے نتنوں سے بلی عبداللہ برآمد ہو گئے جنہوں نے چوہوں پر دھاوا بول کر چوہوں ان کی حرکتوں سے باز رکھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور باتیں کر کے ان بار واپس دنیا سے چلے جانے کا کہا اور واپس چلے گئے مگر معلومات دنیا والوں کو عطا کر کے یہ بتا گئے کہ ان کے کشتی کیسی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے نبی
نوح کی حالت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں 2 چیزیں سے روکتا ہوں اور 2 کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، دوسرا حکم سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو صبح شام کائنات میں جاری ہے، انہی کے ذریعے مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ اے میرے بیٹے میں تمہیں 2 چیزیں روکتا ہوں، اول شرک کبھی نہ کرنا اور دوسرا یہ کہ کبھی تکبر نہ کرنا۔ حضرت نوح اسلام کی عمر، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے امتیوں کے ہمراہ سوار ہوئے تھے تو آپ کی عمر 950 کے قریب تھی۔ حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ طوفانوں کے بعد آپ 350 برس زندہ رہے، مگر اس کی تصدیق کہیں سے بھی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا کہ طوفان کے بعد جب دنیا سے نو آباد ہونا شروع ہوئی تو آپ کی تکلیف وغیرہ کی نوعیت کیا تھی۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ طوفان کے بعد آپ کی حالت تک آپ کے معاملات وغیرہ کیا تھے، کیونکہ تمام دنیا میں تو تباہی بربادی پھیل چکی تھی، تمام کھیت کھلیان تباہ ہو چکے تھے، باغات اجڑ چکے تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنی امتوں کو تربیت کیسے فرمائی، ان لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ ان تمام باتیں اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مزاج اقداس کے بارے میں ایک بار ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مزاج اقداس مسجد حرام میں واقع ہے۔ اکثر کا خیال یہی ہے کہ جبکہ بعض بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاج اقداس شہر بقا میں اس جگہ واقع ہے جس کو یہ قلعہ نوح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ مسجد کی تعمیر کر دی گئی ہے۔ دونوں قول تاریخ میں ملتے ہیں۔ واللہ عالم الغیب۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آج اختتام ہوا۔ آپ ہمیں بتائیں ہماری ویڈیو کیسی لگی، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ واللہ عالم الغیب۔ جزاکم اللہ خیرہ۔